إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق و صیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 8 صفر المظفر 1442 مطابق 25 ستمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع کی وضاحت لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کا نام ہے سعودیہ سے محبت کیوں. یہ ایک الگ منفرد انداز سے میں نے ایک موضوع لیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر غیر تو غیر ہمارے اپنے بھی اپنی کچھ کردار اور جہالت اور لا علمی کی وجہ سے گنہگار ہو، کچھ نادانی اور غفلت کی وجہ سے بیچارے اپنے ہی بھائیوں کی قبریں کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے اور کچھ علماء بد کی اور یہودی نژاد لوگوں کی سازشوں سے اس مملکت توحید کو، مملکت سعودیہ عربیہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور نفرتیں، خطورتیں اور عناد اور بغض مسلمان، بھولے بھالے مسلمان بیچارے جن کا تعلق ان تمام سب چیزوں سے نہیں ہے، نہ کسی سیاست سے ہے، نہ کسی چیز سے ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. خیر، موضوع برائے موضوع ہے. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ہر مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اس کلمہ توحید کا حق کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم سے صرف زبان سے کہہ لینا ہی کافی ہے یا اور بھی کچھ ہماری اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں؟ میں ان ذمہ داریوں کو آج کے اس خطبے میں نہیں بیان کروں گا، صرف ایک بات بیان کروں گا، بس ایک بات، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بیان کروں گا. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس کلمہ توحید سے محبت کرنی چاہیے. کس سے؟ کلمہ توحید، کلمہ شہادت، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے. اور ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے الحمدللہ، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دینے کے لیے اس کلمے سے محبت دریغ نہیں کرتا ہے. تو اتنی محبت ہمیں اس کلمہ توحید سے ہونی چاہیے اور ہے الحمدللہ. تو جس طرح سے اس کلمے سے محبت ہے، اسی طرح سے اس کلمے کے پڑھنے والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہ اصول ہے، یہ تقاضا ہے کہ اس کلمے سے محبت ہو، اس کلمے کے پڑھنے والے سے محبت ہو. تیسری چیز، اس کلمے کی طرف دعوت دینے والے جو لوگ ہیں، جو اس کلمہ توحید کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں،
آپ کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ ان سے بھی محبت کریں، اس کلمے کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا کہ آپ کو کھانے سے محبت ہو اور جس نے کھانے کی دعوت دی اس سے آپ کو محبت ہی نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی؟ یہ تو جس طرح اس کلمے سے محبت ہو، اسی طرح اس کلمے کے پڑھنے والے سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور اسی طرح اس کلمے کی طرف دعوت دینے والے کی سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور چوتھی چیز جو لوگ اس کلمہ توحید کے اوپر قائم و دائم ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کلمہ توحید کا پہلا ایک تقاضا۔ عزیزان گرامی، مملکت سعودیہ عربیہ کی بنیاد اور اساس، اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور امیر محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے مل کر کے جو اس کی بنیاد رکھی، اور مملکت توحید، مملکت سعودیہ عربیہ کی بنیاد جو قائم ہوئی، اس کی بنیاد کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، اور صرف زبانی نہیں، الحمدللہ عملی طور پر بھی، قولی طور پر بھی توحید کہتے ہیں، اور عملی طور پر بھی پورے مملکت سعودیہ عربیہ میں چیلنج ہے دنیا کو، کہیں کوئی بتا دے کہ کسی بھی غیر اللہ کی عبادت اور پرستش ہوتی ہو، کسی بھی، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی بھی درگاہ، کسی بھی شدہ، کسی بھی عالم، کسی بھی چبوترا، کسی بھی مزار یا کسی بھی ادنا سے ادنا شرک کی بھی پذیرائیاں ہوتی ہوں، کوئی دنیا کا مائی کا لال مملکت سعودیہ عربیہ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ قولی توحید بھی ہے اور عملی توحید بھی ہے۔ عزیزان گرامی، تو ایک مسلمان، اب میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس محبت کیوں ہے سعودی عرب سے، اور کیوں ہر کلمہ توحید کو محبت کرنی چاہیے پوری دنیا میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دنیا کے تمام مسلمانوں سے محبت کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کلمہ توحید ہے، یہی ایمان ہے۔ ہر مسلمان سے، وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کسی بھی رنگ کا، نسل کا، کسی بھی زبان کا رہنے والا ہو، سب سے محبت ہر مسلمان کے لیے اس کلمہ توحید کے پڑھنے والے سے ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن سعودی عرب سے خصوصی لگاؤ ہر مسلمان کو پوری دنیا سے کچھ اور بھی اسباب ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب سے دنیا کے ہر مسلمان کو لگاؤ ہے، محبت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی شمع اگر جلی ہے تو جزیرۃ العرب مملکت سعودیہ عربیہ سے نکلی ہے۔ توحید کا سب سے پہلا پیغام اگر بلند ہوا ہے تو اسی مملکت توحید، مملکت سعودیہ عربیہ کی سرزمین سے ہوا، اور آج بھی اس شمع کو وہیں سے روشنی حاصل ہو رہی ہے، یعنی آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے مملکت سعودیہ عرب جس سرزمین پر پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ کی آخری آرام گاہ بھی یہی سرزمین بنی۔ صحابہ کی سرزمین ہے، شہداء کی سرزمین ہے، اولیاء کی سرزمین ہے، تابعین کی، محدثین کی بھی سرزمین الحمدللہ یہی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا وہ نایاب اور بے مثال گھر جو اپنی عظمتوں اور اپنی برکتوں اور اپنے شرف اور اپنی منزلت سے ہر مومن کے دل کے اندر ایک وقار رکھتا ہے، ایک اہمیت رکھتا ہے۔ تمام مسلمان کائنات کے کسی بھی گوشے میں ہوں، ہر مسلمان کا قبلہ یہی ہے، قبلہ عالم ہے یہ۔ ہر مسلمان چاہے جس سمت میں رہے اسے اسی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا پڑتی ہے۔ حج کا تصور جو اسلام کا آخری رکن ہے، بغیر خانہ کعبہ آئے اور بغیر اس عرض حرم میں آئے، اب آپ بتائیں کبھی یہ پورا ہو سکتا ہے؟ یہ رکن آپ کو ضروری ہے، ممکن ہی نہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کی ساری تاریخ اسی مملکت سعودیہ عربیہ کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور یہیں سے گھوم رہی ہے، تو یقیناً یہ چیز غلط نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ سعودی حکومت کتاب و سنت اور توحید پر قائم ہے۔ عدل اور انصاف، کوئی بھی فیصلہ اگر عدالت کرتی ہے، محکمہ کرتا ہے، ہم عام لوگوں کی بات نہیں کرتے۔ عام لوگوں کی باتیں
جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سعودی عرب کے رہنے والے سارے جبریل امین ہیں، سارے ملائکہ ہیں، سارے فرشتے ہیں، نہ، یہ پانچوں انگلیاں اللہ نے ہماری بھی بنائی ہیں، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے بھی بنائی ہیں، اس میں چھوٹی بھی ہیں، اس میں بڑی بھی ہیں، درمیانی بھی ہیں، نہایت ہی چھوٹی ہیں، ہر طرح سے یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان بھی ہر طرح کے لوگ ہر ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے۔ تو آپ کا یہ سوچنا یا دنیا کے کسی بھی مسلمان کا یا کسی بھی انسان کا یہ سوچنا کہ چونکہ یہ سعودیہ میں پیدا ہوا ہے، سعودی ہے، نیشنلٹی اس کی سعودی ہے، اس لیے اسے جبریل امین ہونا چاہیے، اسے جو ہے کیا کہتے ہیں اسرافیل ہونا چاہیے، اسے اسرائیل ہونا چاہیے یا فرشتہ ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انسان ہے، انسان سے چوک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے کیا پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زناکاری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتائیے ہمیں، کیا زنا کے حدود قائم کیے گئے کہ نہیں قائم کیے گئے؟ کیا ہاتھ کاٹے گئے کہ نہیں کاٹے گئے؟ انسان ہے کوئی یہ، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین صدی ہماری صدی ہے، میری صدی ہے۔ اب اس صدی میں جب ایسا ہو سکتا ہے، آج بھی اگر کوئی مسلمان کہیں کوئی غلط کر بیٹھے تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب یہ فلانے ملک کا اس نے ایسا کیوں کر دیا، یہ تو مکے والا ہے اس نے ایسا کیوں کر دیا، یہ تو مدینے والا ہے، نہیں کہہ سکتے آپ، ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال شیطان کا اپنا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے بالمقابل الحمدللہ سب سے زیادہ بلکہ مکمل طریقے سے میں کہوں کہیں بھی کسی بھی اسلام کے نام لیوا ممالک میں اسلامی شریعت کا نفاذ، قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے اسلامی شریعت کا نفاذ، بلکہ ان کے ہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات، کہیں علمانیت، کہیں دہریت، کہیں کچھ بھی ہے، المہم لیکن شریعت کا نفاذ صرف اور صرف پوری دنیا میں جو ہے صرف اور صرف مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر ہے۔ ایک دفعہ کسی جاہل نے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ امام اصغر اللہ ابن باز سے کہا کہ آپ اس ملک کی طرفداریاں کرتے ہیں، جانبداریاں کرتے ہیں، آپ کو پوری دنیا میں کہیں ہجرت کر جائے۔ حضرت ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیچارے بھولے بھالے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے کوئی ایسا ملک بتا دو جس ملک میں سعودی عرب سے زیادہ امن ہے، اللہ کی قسم میں وہاں ہجرت کرنے کے لیے تیار۔ فبہت الذی، وہ شیطان مبہوت ہو گیا۔ کہاں آپ بتا سکتے؟ حسد، بغض، کینے، کپٹ، یہ اس کے بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کوا کان لیے جا رہا اسی کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے۔ الغرض یہ امتیازی وصف ہے سعودی عرب کا، ان اسباب کی بنا پر اس ملک سے محبت کرنا اور اس کا دفاع کرنا صرف یہیں کے رہنے والوں کے اوپر ضروری نہیں، بلکہ دنیا حکومت قائم کرو۔ یہ نہیں بھیجا جا کے انتخابات کرو، یہ نہیں بھیجا جا کے زمینوں کے اوپر قبضے کرو، یہ نہیں بھیجا جا کے آسمانوں میں راکٹیں اور فلائٹیں اڑاؤ، یہ نہیں بھیجا کہ جا کر کے دنیا کے اندر اپنی حکمرانی کرو، نہ، بلکہ یہ بھیجا کہ جاؤ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرو، جاؤ کلمہ توحید۔ شیطان نے ہمارے بندوں کے دلوں میں شرک ڈال دیا ہے، میرے ساتھ بھی مجھے بھی مانتے ہیں اور میرے ساتھ مخلوقات کو بھی اس کے بھی وہی حقوق ادا کرتے ہیں جو میرے حق تھے۔ توحید کا جو حق تھا، اللہ کا جو حق تھا، وہ حق غیر اللہ کو بھی دیا جانے لگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعتیں عطا فرمائیں، مقرر فرمایا ہر نبی کے لیے، رسول کے لیے۔ اسی کلمے کی خاطر میدان قیامت پہ ترازو قائم ہوگا۔ میں اس کی تفصیلات کیا بتاؤں، آپ حیرت زدہ رہیں گے۔ اسی جناب علی ایک روایت میں بتا کے اپنی بات اصل میں بہت ہوتی ہے، اس لیے اس مختصر سے وقت میں میں جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں، دسیوں موضوعات کے دروازے کھلے رہتے ہیں، ہر موضوع کہتا ہے ربانی صاحب مجھے بیان کر دو، یہ بھی بیان کر دو۔ بیچارے پیاسے ہیں، عوام پیاسی ہے، تشنا ہے، کتنا سنائیں، کتنا بتائیں، ہر ہفتے الحمدللہ ہر لمحے اللہ کا ذکر، لیکن صحیح اللہ رب العزت فرمایا کہ تم تمام اشجار کو، درختوں کو پورے روئے زمین کے قلم بنا لو اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا لو، رب کا ذکر لکھنا شروع کرو، تمام اذکار، تمام سیاہیاں سوکھ جائیں گی، تمام درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کی نعمتوں اور رب کے ذکر کی انتہا ہو سکتی؟ وہ نہیں ختم ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، ترازو کے اوپر میزان کی بات آئی تھی، میں نے اس لیے کہا
तराजू के ऊपर उसके आमाल नामे रखे जाएंगे, आमाल नामे रखे जाएंगे, आमाल नामे और रजिस्टर पे कांप रहा होगा, थरथरा रहा होगा। अल्लाह ये क्या? अल्लाह फरमाएंगे ये गुनाह हैं, ये खताएं हैं, ये वो जराइम है जो तूने दुनिया की जिंदगी में किए थे, ये खताएं हैं। अल्लाह अकबर। और नेकियों का तराजू ऊपर उठ जाएगा, कुछ नहीं, कोई नेकी नहीं, कुछ भी। अल्लाह अकबर। सही बुखारी की रिवायत। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला जब वो कांप रहा होगा, गिड़गिड़ा रहा होगा कि अब तो जहन्नम है, अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बिताका, एक कार्ड निकालेगा, एक पेपर निकालेगा, ठीक है, वो निकाल के नेकियों के तराजू के पलड़े पे रखेगा। रखते ही गुनाहों का पलड़ा भारी उठ जाएगा और नेकियों का पलड़ा एक कागज के टुकड़े से नीचे आ जाएगा। अल्लाह अकबर। वो कहेगा ए अल्लाह, ये तो गुनाह जहन्नम में ले जाने वाला, ये कौन सा टुकड़ा है जो तूने इस तराजू के पलड़े पर रख दिया और ये इतना भारी हो गया? अल्लाह फरमाएगा तूने दुनिया में सब कुछ बुराइयां की थी, लेकिन तूने मेरे साथ दुनिया में कलमा पढ़ने के बाद मेरे साथ किसी को शरीक और साझीदार और मेरा पार्टनर नहीं बनाया था। यह वही कलमे तौहीद है जो आज तेरी निजात का जरिया बन रहा है। अल्लाह फरमाएगा चला जा जन्नत की। यह है नक़द इनाम, यह है कलमे तौहीद। इसीलिए मीज़ान कायम होंगे। मैं गुनाह खता ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत है, जिसके लिए चाहे माफ कर दे और माफ करवा दे। लेकिन इसीलिए आप देखोगे कि आज 70 से ज़ायद% कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं और शिर्क में डूबे हुए। क्यों मालूम है आपको? क्यों? इसलिए कि शैतान दिलों में बैठा हुआ है। शैतान ने जकड़ रखा है, उसको पता है ये हराम खाएगा, ये चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, ये तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन इसको अगर कोई अल्लाह माफ नहीं करेगा तो लोग कहते हैं हम फिल्मी बच्चा लाए, एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, हमने दीनी किताबें लाई, कुरान का तर्जमा लाया, फलाने बुर्दा शरीफ लाया, फलाना शरीफ लाया, ढकाना शरीफ लाया, वो एयरपोर्ट के ऊपर छीन लिया गया हमसे। तो फिल्मी पर्चे आने देते हैं और वो दीनी पर्चे क्यों छीन लेते हैं? हमने कहा यही तो सबब है। मैं जो तुम फिल्मी पर्चे या गैर दीनी पर्चे पढ़ लोगे, ज्यादा से ज्यादा बदअखलाक हो जाओगे और तुम्हारा ज़मीर भी मलामत करेगा तो तुम तौबा भी कर लोगे। लेकिन ये जो तुम दीन के नाम पर शिरकिया और कुफरिया किताबें और कुरान के तर्जमे और पर्चे लाते हो, जिसे एयरपोर्ट पर सऊदी अरब की हुकूमत बैंड करती है और रोक देती है, जानते हो ये तुम दीन समझ के अमल कर रहे हो, इसके जरिए तुम जहन्नम में जाओगे। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर शिरकिया और बिदातियां ना खुराफाती बातें हैं। अलगरज कहने का मतलब यह है कि यही वो कलमे तौहीद है जिससे मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क पैदा होता है, वरना क्या बात है। यही वो कलमे तौहीद है, तकसीम करती है। यही वो कलमे तौहीद है जिससे सवाब और अजाब का फैसला होता है। हाँ, यही वो कलमे तौहीद है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके जरिए से तुम्हें सवाब दे। तौहीद है तो फिर दूसरी चीज देखी जाएगी, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, अखलाकियात, मामलात, अच्छा बुरा, हलाल हराम। और जब मेन तौहीद ही के अंदर निल हो तो तुम एक नहीं 72 हज करो, खाने काबा में तुम्हारा जनाजा की नमाज तुम्हारी पढ़ाई जाए। ये सोचो 1000 मस्जिदें तुमने बना ली, बहुत ज्यादा तुमने खिदमत खलक कर ली, कुछ नहीं, कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर हो जाओगे। सोच लो मुसलमानों, फैसला करो। ये ममलकत तौहीद, ममलकत सऊदी अरबिया एक इस्लामी रियासत मॉडल मुल्क है, समझ रहे हो, जहां अल्लाह के दीन की तौहीद की मुकम्मल तरीके से। यहां बहुत सारी चीजें गलत हैं, देखोगे आप, लेकिन अगर तौहीद और शिर्क की बात करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह उसके खिलाफ यहां कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्लाह इसी असास पर, इसी कलमे तौहीद के असास पर क़िबला मुकर्रर किया गया है कि जब तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा तो यहूदी भी खत्म, नसारा भी खत्म, तुम्हारा क़िबला कहाँ हुआ? खाने काबा को मुकर्रर किया गया। और यही वो कलमे तौहीद है जिसकी बका के लिए, जिसको बाकी रखने के लिए या जिसके दिफा के लिए या इसी कलमे तौहीद को कायम करने के लिए तलवारें निकली थी। वो लोग जो कलमे तौहीद की राहों में रुकावटें बने थे, वो लोग
جو کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کے دشمن تھے، وہ لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بہو بیٹیوں کو حلال سمجھتے تھے، وہ لوگ جو کلمہ توحید کے ماننے والوں کی زندگی کو انہوں نے اجیرن کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کو ان کے گھر بار سے بے گھر کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کو ہجرت کرنے پر، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، وہ لوگ ان کے لیے تلواریں نکالی گئی ہیں۔ انہوں نے دوسرے مدینے میں بھی پہنچنے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں بھی چڑھ کے آئے، بدر میں آئے، احد میں آئے۔ کس کی زیادتی تھی؟ کس کی طرف سے یہ پیش قدمیاں تھیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاہدہ کیا ہوا تھا، تمہاری جان ہماری جان، یہودیوں سے معاہدہ تھا، تمہاری آبرو ہماری آبرو، تمہارا گھر ہمارا گھر، ہم سے کوئی لڑے گا تمہیں بھی لڑنا پڑے گا۔ لیکن ان ظالم کفار نے، یہودیوں نے جینا یہاں بھی نہیں معاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا، تب تلواریں نکالی، تب کفر کی گردنیں کاٹی، زور سے پھیلا ہے۔ ظالموں، تم اپنے طرح اسلام کو سمجھتے ہو، جس طرح تمہاری طبیعت، تمہارا یہ کسی کی طبیعت کے بنا ہوا دین نہیں ہے، یہ آسمان والے نے نازل فرمایا ہے۔ 13 برس تک مکے کے اندر ظلم و ستم کی چکیوں میں پسنے والا مسلمان، کبھی بھی اس نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، نہیں اٹھایا کبھی بیچارے ہیں۔ آج تم چڑھ کے آؤ، تم مارو، تم گھروں کو جلاؤ، تم ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹو، اور ہم کہیں اگر ہم اٹھائیں تو ٹیررسٹ، دہشت گرد، آتنکواد، اسلام تلوار سے پھیلا۔ یہ شیاطین ہیں جو تمہیں الو بنا رہے ہیں، تمہیں ایسی ویسی دھمکیاں دے کر خود کچھ کر رہے ہیں، ننگا ناچ رہے ہیں، اپنے گھر کا اپنا دامن نہیں دیکھ رہے، تمہارے دامن پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ یہ چور مچائے شور والی لوگ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، کبھی ان سے پست ہمت نہیں ہونا، ہمیشہ اپنی جرت اور اپنی ہمت۔ آپ سعودی عرب کو پوری دنیا بلبلا رہی ہے، اور اپنے تو پرائے یہود و نصارہ کفار، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان 70% جس کا دشمن ہے، یہ قبر پرست مجاوری، پا جائے تو زندہ نکل جائے، مولوی فتوے دیتا ہے حرمین میں نماز نہیں ہوتی، امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ یہودی ہیں، یہ فلانے ہیں، خود یہودیوں کی گود میں بیٹھے ہیں خبیث۔ یہ الغرض کہنے کا مطلب یہ شیاطین ہیں جو اس طرح بدقماشیاں مسلمانوں کو گمراہ کر۔ سعودی عرب کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا، یہ بھی سنو انشاءاللہ تبارک تعالی، جب تک توحید و سنت کا پرچم لہراتا رہے گا انشاءاللہ، تب تک کوئی شیطان بھی ٹیڑھی آنکھ بھی کر کے دیکھے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے ذلیل و رسوا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنی خیر منائیں۔ سعودی عرب غلام در غلام در غلام در غلام کی زندگیوں میں رہنے والے ہمارے مسلمان، دنیا کے دوسروں کے ڈنڈے کفر اور لات اور منات کے کھانے والے سعودی عرب پہ بھونک رہے، سعودی عرب کے خلاف فیس بک کے اوپر اور جناب علی واٹس ایپ کے اوپر بدتمیزیاں کر رہے ہیں خبیث، جن کے اپنے گھروں کے اندر کفر دندناتا پھر رہا ہے۔ وہ مملکت سعودی عربیہ کو یہودیوں کا ایجنٹ، امریکہ کا غلام، وہ فلانے کیا کیا۔ یہ تمہارا گھر ہے، ملک چلانا ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے کہنے پر حکمران اپنی باتوں کو بدلیں گے اور کریں گے، تم کرو گے، تم اس لائق ہو ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے تمہیں حکمرانی نہیں دی، تم ہو نہیں اس لائق، تو جس لائق ہو اسی لائق رہنا چاہیے۔ لیکن یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت کرتا ہے۔ عزیزان کرام، کلمہ توحید ہے یہ، سوالوں کا جواب، اور قیامت تو قیامت ہے، خود قبر کے اندر 3 سوالات کے جوابات پہلے من رکھو۔ توحید، سب سے پہلے توحید، ماں دینوں کا گھریلو بنا کے دین ہیں، کھانے پینے کے نظر و نیاز، منت نیاز، فاتحے، قرآن خوانیوں کے نام پر رسول کے تیجے دوئم سوئم عید میلاد نام کے نہیں دیتے تھے۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کروں، غیروں کی تو چھوڑو۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں۔ یہ یہودیوں کا کلمہ پڑھنے والے یہودیوں کی گود میں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ اور اگر اس نیت میں ہو تو توبہ کرو،
توبہ کرو. کورونا نے سب واضح کر دیا. بڑے بڑے پیر پگاڑے، بڑے بڑے درگاہیں پھیل ہیں، تالے لگے ہیں، وہاں زیارت بھی منع ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن نماز کہیں بھی منع. بولو، ملاؤ اللہ سے دھاگے، اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے. اسی کلمہ توحید کی وجہ سے اللہ نے اسی کلمہ توحید کی گواہی دی، فرشتوں نے دی، اور اللہ نے فرمایا مومنوں نے دی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی کسی کے ساتھ شرک مت کرو. وہی غالب ہے، اللہ ہی غالب ہے، اور وہی حکمت والا ہے، وہی حکمت والا. یہی کلمہ توحید ہے جو شہادت حق ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ حق ہے. اور یہی کلمہ توحید ہے جو شرک سے براءت کا سبب ہے. شرک سے اظہار بیزارگی. لا الہ لا نہیں ہے کوئی سچا معبود. لا جی پہلے یہ کرنا ہے، لا کرنا ہے. الا اللہ نہیں، پہلے لا. پہلے کیا؟ لا. پہلے انکار، پھر اقرار. پہلے اقرار، انکار. پہلے دل سے ان تمام معبودان باطلہ کی محبتوں کو نکالو. یہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ایسے نہیں چلتا. یہی اللہ نے اسی کلمہ توحید کے بارے میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان اور جناتوں کو صرف اسی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے اے میرے حبیب جتنے بھی تجھ سے پہلے